الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد وفي القرآن الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال تعالى في موضع آخر إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويبيع دينه بعرض من الدنيا رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. برادران اسلام، میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آیات مقدسہ کے ذریعے سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حدیث کے سہارے سے بات شروع فرمائی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین حق بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، حق بات سننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. جن حالات سے ہم اس وقت دوچار ہو رہے ہیں، آیات مقدسہ مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں، کتنے بھی خطرناک حالات ہوں، لیکن ان حالات کے اندر بھی آپ اپنا رابطہ اور کانٹیکٹ جو ہے، اپنا تعلق جو ہے، وہ صرف اور صرف ذات الہی سے جوڑنے کی کوشش کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپنے سے پہلے دور کے متعلق ایک وقت میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ سب سے بدترین دور وہ دور ہے جس کو دور جاہلیت کے نام سے جانا جاتا ہے، اور پھر اسی دور کو بدلنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے من تن کی قربانیاں دی، اور آپ کے ساتھ جان نثار جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ان قربانیوں کی وجہ سے وہ دور اس دور پر آ کر پہنچا جس دور کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اور ایک وقت ارشاد فرما رہے تھے
کہ سب سے بدترین دور وہ دور ہے جس کو دور جاہلیت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس دور کی کیا وجہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمانا پڑا کہ میں دور جاہلیت کے اندر اس دنیا کے اندر مجھے بھیجا گیا، اس دور کو بدلنا تھا، اس قوم کو اٹھانا تھا، اس قوم کو قرآن سے جوڑنا تھا، اس قوم کو اللہ رب العالمین کی ذات سے جوڑنا تھا۔ جب اس قوم کا تعلق مضبوط ہو گیا اور اس قوم کا تعلق بت پرستی سے ٹوٹ کر رب العالمین سے جڑ گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ بات یہ تھی کہ اس دور کے اندر جس معاشرہ کو معاشرہ جاہلیت کہا جاتا تھا، جس معاشرے کو سب سے بدترین معاشرہ کہا جاتا تھا، جس معاشرے کو سدھارنے کے لیے، جس معاشرے کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے جوڑنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے، وہ معاشرہ تھا جس معاشرے کے اندر بچے کو زندہ دور کر دیا جاتا تھا، اور جس معاشرے کے اندر بچے کو زندہ دور کرنے پر فخر کیا جاتا تھا۔ یہ انسانیت اتنی گر چکی تھی، یہ انسانیت خدا سے اتنی ٹوٹ چکی تھی، یہ انسانیت رب العالمین سے اتنی دور ہو چکی تھی کہ جو انسانیت کو زندہ درگور کر رہی ہے اور رحم و کرم کہ اس کے پاس ایک ذرا کوئی چیز بھی موجود نہیں، اس انسانیت کو سدھارنے کے لیے اس معاشرے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور پھر جب اس معاشرے کو رب العالمین سے جوڑنے کی کوشش کی، پھر ایک جماعت کی ضرورت تھی اور جماعت حقہ کی ضرورت تھی، اور ایک ایسی جماعت کی ضرورت تھی جو قربانی دینے والی جماعت تھی، جو مال جان کی قربانی پیش کرنے والی جماعت تھی۔ اس جماعت کا سردار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور وہ جماعت ہے جس کے بارے میں پھر قرآن اعلان پر اعلان کرتا جا رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ کون سے وہ لوگ ہیں جن پر انعام کیا گیا ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ کہ جس انسانیت کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے، پھر وہ انسانیت اس حد تک بھی پہنچ جاتی ہے کہ قرآن اعلان کرنے پر مجبور ہوتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اس جماعت کی ایسی تربیت کی گئی، اس جماعت کا رابطہ اللہ رب العالمین کی ذات سے ایسا جوڑا گیا کہ پھر جس جماعت کے سامنے باطل کی کچھ بھی طاقت نہیں چلتی تھی، باطل نے بھی وہاں پر سر جھکا دیا، باطل کو بھی وہاں پر پیشانی جھکانی پڑی، وہ اولئک هم الفائزون والی جماعت تھی، وہ اولئک هم الصادقون والی جماعت تھی، وہ اولئک هم المفلحون والی جماعت تھی۔